یہاں پر اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہے، کیا مشکل ہے، کیا بیماری ہے، کیا رکاوٹ ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ اللہ کی راہ میں انفاق نہیں کرتے تم؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب کہ اللہ مالک ہے زمین کی میراث کا، زمین و آسمانوں کی میراث کا مالک اللہ ہے، تم مالک نہیں ہو، اللہ مالک ہے۔ یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تمہاری میراث نہیں ہے، تمہاری ملکیت نہیں ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ اور پھر بھی تم اللہ کی میراث اور اللہ کا مال، اللہ کے دیا ہوا رزق و وسائل لے کر تم انہیں انفاق نہیں کر رہے، جہاں تمہیں پہنچانا ہے انہیں وہاں نہیں پہنچا رہے۔ اس کے بعد ایک انفاق کا اور پہلو اس آیہ شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ جیسے انفاق میں یہ بھی معین کیا ہے کہ کیا پہنچانا ہے اور کس تک یہ مال پہنچانا ہے، یہ بھی ساتھ نشاندہی کر دی گئی ہے کہ انفاق کے لیے مختلف مواقع ہوتے ہیں۔ برموقع انفاق کے زمرے میں آئے گا، یعنی بر وقت یہ وسائل، یہ رزق، یہ ضرورتیں، ضرورت کے میدان میں پہنچانا انفاق ہے۔ اگر وہ وقت گزر جائے جب ان اشیاء کی، ان وسائل کی اور اس رزق کی ضرورت ہے، وہ رزق کے بغیر یا تمہارے انفاق کے بغیر کسی اور کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے اور وہ ضرورتیں کہیں اور سے فراہم ہو جائیں اور تم پر وقت اپنا یہ فریضہ انفاق انجام نہ دے سکو، اور بعد میں وقت گزرنے کے بعد، موقع و محل گزر جانے کے بعد، ضرورت پوری ہو جانے کے بعد، یا بر وقت انفاق نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہو جانے کے بعد اگر تم تیار ہو جاؤ انفاق کرنے کے لیے، وہ بے فائدہ ہے، یا کم از کم اس انفاق کے مساوی نہیں ہے جو بر وقت اور بر محل ضرورت کے وقت کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا یستوی منکم من انفقا، تم میں سے انفاق کرنے والے تو ہیں لیکن یہ مساوی نہیں ہے، برابر نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہیں، ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک اجر نہیں ہے ان کا، انفاق کرنے والوں کا۔ ان کے درجات ہیں، اوپر نیچے ان کے درجات ہیں، کچھ اعلیٰ درجہ پر و مقام پر فائز ہیں اور کچھ نچلے درجہ پر فائز ہیں۔ انفاق کرنے والے، انفاق نہ کرنے والوں کے ساتھ موازنہ نہیں ہو رہا کسی جگہ بھی۔ وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں اور انفاق نہیں کرتے، ان کے درمیان درجہ بندی نہیں ہے۔ جو انفاق نہیں کرتے ان کے لیے بہت شدید قرآن کریم کا لہجہ ہے اور ان کے لیے سخت الفاظ قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں، نہ کہ مذمت کے طور پر، بلکہ ان کی خست، ان کی پستی اور ان کے گھٹیا کام کو قرآن کریم نے ان شدید الفاظ میں بیان کیا ہے۔ انہیں اشارہ کریں گے بعد میں۔ جو انفاق نہیں کرتے انہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، یعنی جن کے پاس رزق ہے، وسائل ہیں، مال ہے، توفیقات ہیں، توانائیاں ہیں، مہارتیں ہیں، علوم ہیں، لیکن اسے، اس رزق کو، اس ضرورت کی بنیادی چیزوں کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیا ہے، جمع کر لیا ہے، اور اسے ضرورت کے مواقع پر اور ضرورت کے موقعوں پر نہیں پہنچا رہے۔ یہ ایک علیحدہ طبقہ ہے جو انفاق کرتا ہی نہیں ہے سرے سے۔ وہ طبقہ جو انفاق کرتا ہے ان کے درمیان درجہ بندی ہے۔
ان کے درمیان قرآن کریم نے طبقات ان کے ذکر کیے ہیں. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. انفاق کرنے والے دو گروہ یہ مساوی نہیں ہیں، ایک درجہ نہیں ہیں، بلکہ فتح سے قبل، فتح و ظفر سے پہلے جنہوں نے انفاق کیا ہے وہ اعظم و درجتاً، بلند درجہ، عظیم درجہ، بڑا مقام رکھتے ہیں. ان کے کردار بنیادی ہے، اساسی ہے. اور جنہوں نے فتح کے بعد انفاق کیا ہے ان کا وہ مقام نہیں ہے. البتہ اجر دونوں کے لیے ہے، جنہوں نے فتح سے پہلے قبل الفتح انفاق کیا ہے اور جنہوں نے قبل الفتح انفاق نہیں کیا، بعد الفتح انفاق کیا ہے. اجر دونوں کا ہے لیکن درجہ ایک نہیں ہے، مقام ان کا مساوی نہیں ہے، کردار ان کا دینی نظام کے اندر اللہ کے نظام میں برابر نہیں ہے، اجر بھی برابر نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ مومنین کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ بھی دونوں کو ایک جیسا احترام نہ دیں، آپ بھی دونوں کو ایک جیسا مقام نہ دیں کہ یہ بھی نیک آدمی وہ بھی نیک آدمی ہیں. ان کے درمیان درجات ہیں. خوب، یہ قبل الفتح و بعد الفتح، اس بارے میں مشہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مراد فتح مکہ ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک اس فتح سے مراد ہجرت ہے، مدینہ آ کر نظام اسلامی قائم کرنا، حکومت اسلامی یعنی اسلام کا غلبہ جو مدینہ میں حاصل ہوا، طاقت حاصل ہوئی، قوت حاصل ہوئی، اور اس قوت کے نتیجے میں اس فتح مدینہ کے بعد فتح مکہ اس کا نتیجہ تھا. پہلی فتح جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی اور مومنین کو، وہ فتح مدینہ ہے. مدینہ جنگ سے فتح نہیں ہوا، اور فتح کرنا جنگ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ مدینہ فتح ہوا اہل مدینہ کے ایمان لانے کی وجہ سے، انصار کے پیش قدمی کی وجہ سے، کہ یہ لوگ خود مدینہ میں جا کر 2 دفعہ 2 وفود کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، عہد کیا، بلکہ انہوں نے رسول اللہ کو دعوت دی کہ آپ مدینہ میں آ جائیں، یثرب میں آ جائیں، اور وہاں پر ہم آپ کی تائید و نصرت کریں گے. اور ایسا ہی کیا، انہوں نے اپنا عہد وفا کیا. یہ پہلی فتح تھی جو رسول اللہ کو نصیب ہوئی. بعض علماء نے اسے غلبہ رسول اللہ کا مراد لیا ہے جو مدینہ میں حاصل ہوا انصار کی مدد سے، اور یثرب میں جو موقعیت نصیب ہوئی. اگر ہم نگاہ کریں کہ حضرت خدیجہ نے کیا کیا، کیا ہے کردار ادا کیا، کس حیثیت سے رسول اللہ کے ساتھ شمولیت اختیار کی، وہ تحقیق، وہ تجزیہ کریں، کس طرح آئیں رسول اللہ کے ساتھ شامل ہوئیں، اور پھر ذمہ داریاں کیا لیں اپنے دوش پر، اور ان ذمہ داریوں کو کس طرح سے نبھایا احسن طریقے سے. یہ خود ایک نصاب بن جاتا ہے مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، قبل الفتح کا کردار ادا کرنے کے لیے، یعنی بروقت اور برمحل تشخیص، بروقت اور برمحل اقدام کے لیے حضرت خدیجہ ایک قوی حجت اور ایک بہت ہی رول ماڈل بن جاتی ہیں آج کے نسل کے اور آج کے اس مسلمان کے لیے. حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہا اس معاشرے میں جہاں جاہلیت، جس کا نام قرآن نے جاہلیت رکھا ہے، جاہلیت یعنی حماقت، نادانی، اور جس میں ہدایت کا کوئی شائبہ نہیں تھا. جاہلیت کو قرآن نے ہدایت کے مقابلے میں تقابل کے ساتھ پیش کیا ہے، یعنی ایسا نظام جس میں ہدایت کا کوئی عنصر شامل نہیں تھا، ہدایت کا شائبہ نہیں تھا، ہدایت کی کوئی چیز موجود نہیں تھی.
ایسے میں ایسی سلجھی ہوئی پختہ رشد یافتہ شخصیت، رشد پر پہنچی ہوئی، تشخیص دینا کہ جب سب جذبات میں رسول اللہ کے خلاف، چونکہ رسول اللہ نے موجود قبائلی نظام کو انکار کر دیا، قبائلی نظام میں رہ کر قبائلی نظام کا انکار کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کام کیا۔ یہ رشتہ دار، یہ ابو لہب، یہ چچا ابو جہل، یہ قریشی، مغیرہ، فلاں فلاں، یہ سارے بڑے بڑے سردار، یہ سب کے سب ان قباحتوں میں ملوث، بت پرستی میں ملوث، شرک میں ملوث، جاہلیت میں ملوث، ہر جاہلانہ کام ان کے اندر موجود تھا، ہر احمقانہ کام ان کے اندر موجود تھا، اور رسول اللہ نے اسی کو کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ اشتباہ ہے۔ اب رسول اللہ کے خلاف تمام قبائلیت، تمام جہالت اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ ایسے میں اب ایسی شخصیت کا ساتھ دینا، اور وہ بھی کھل کر ساتھ دینا، ملأ عام میں ساتھ دینا، انسان کا مقام یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی رشد ہے اس کے اندر، کتنی پختگی ہے، قبائلیت کی، جہالت کی لہر کا شکار نہیں ہوئے، سب مکہ مخالف ہے اور خدیجہ حامی ہے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ اس تمام ماحول میں یہ شخصیت بہت پختہ ہے، رشد تک پہنچی ہوئی ہے۔ وہ رشد جو پہلے قرآن کریم کی اصطلاح واضح کی ہے، یعنی اعلیٰ بصیرت، اعلیٰ فراست، اعلیٰ تدبیر، اعلیٰ تشخیص، اور یوں نہیں کہ فقط زبانی کلامی حمایت ہے، بلکہ عملی طور پر ہر رسول اللہ کا خود اپنا، جیسے خطبہ جمعہ میں وہ حدیث ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ خود یہ روایت بیان کرتی ہیں کہ مدینہ میں رسول اللہ کی وفات، حضرت خدیجہ کی وفات کے بہت بعد، کئی سالوں بعد، رسول اللہ نے مدینہ کے اندر روزانہ تذکرہ کرتے تھے، لیکن ایک دن تذکرہ کیا، اور زوجہ رسول اللہ وہ یہ روایت میں کہتی ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ہی خدیجہ کا ذکر برا لگتا تھا، رسول اللہ کی زبانی سوتن ہونے کے ناطے ہمیشہ ہی اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن ایک دفعہ برداشت سے باہر ہو گیا تو انہوں نے اعتراض کر دیا کہ آپ ہمارے سامنے ازواج جو موجود ہیں، اور اپنا کہا انہوں نے میں موجود ہوں، اور میری موجودگی میں آپ اس بڑھیا کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ رسول اللہ کو بہت تلخ لگی یہ بات، بہت ناگوار گزری، اور پھر رسول اللہ نے 3 خصوصیات بیان کی۔ اہل سنت کی بعض روایت میں 4 خصوصیات ہیں، 3 خصوصیات یا 4 خصوصیات بیان کی۔ ایک، جب سب میرا انکار کر رہے تھے تو خدیجہ مجھ پر ایمان لائیں، سب منکر تھے تو خدیجہ ایمان لائیں، جب سب جٹلاتے تھے تو خدیجہ تصدیق کرتی تھی میری، اور جب لوگوں نے بائیکاٹ کیا، محروم کیا، پابندیاں لگائیں، پہرے لگائے، اقتصادی بائیکاٹ کیا، تو خدیجہ نے اپنا مال انفاق کیا اور سہارا دیا۔ اور چوتھی خصوصیت جو اہل سنت کی روایت کے اندر موجود ہے، امام احمد ابن حنبل کی مسند میں، مسند احمد میں، وہاں پر چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ کو رسول اللہ نے یہ جواب دیا کہ میں خدیجہ کو کیوں نہ ستائش کروں، میں کیوں نہ خدیجہ کی تعریف کروں، تعظیم کروں اور اس کا ذکر کروں، چونکہ مجھے میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ خدیجہ سے ملا ہے۔ اب یہ اہل سنت کی روایت میں یہ بھی خصوصیت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب فاطمہ جیسی بیٹی اس کے بطن سے، خدیجہ کے بطن سے ہے، تو میں کیوں نہ خدیجہ کو یاد کروں۔ خدیجہ کا کم مقام ہے، رسول اللہ قدردان تھے۔ اب اس تناظر میں ہم دیکھیں ازواج رسول اللہ، قرآن کریم نے سب کا احترام لازمی قرار دیا ہے، لیکن مومنین کے لیے ان کا مقام یہ ذکر کیا کہ یہ تمہاری امہات ہیں، یعنی احترام ان کا امہات والا پروٹوکول ان کا ہمیشہ محفوظ رہے۔ ان کے رویوں کے متعلق وہ خود جواب دہ ہیں یا وہ معاملہ ان کا اللہ کے سپرد ہے،
آپ نے نہیں ان کے بارے میں کوئی بے حرمتی کرنی. یہ مومنین کو معلوم ہونا چاہیے. ازواج رسول اللہ کی بے حرمتی کسی دلیل بہانے سے درست نہیں ہے. لیکن یہ زوجہ، یہ بھی زوجہ ہیں، وہ بھی زوجہ ہیں، وہ قبل الفتح کی زوجہ ہیں، یہ بعد الفتح کی زوجہ ہیں. تو جیسے قرآن فرما رہا ہے کہ وہ جو قبل الفتح انفاق کیا وہ کہاں، اور جو بعد الفتح انفاق کیا وہ کہاں. خباب کا بہت عظیم کردار ہے، لیکن بعد الفتح ہے. قبل الفتح جس کا کردار ہے، مقام ہے، اس میں آپ شامل نہیں ہیں. خصوصیت کے ساتھ قرآن نے انفاق کو ذکر کیا ہے کہ جس نے انفاق کیا قبل الفتح وہ مساوی نہیں ہے اس کے جنہوں نے بعد الفتح انفاق کیا ہے. تمام ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب کو رسول اللہ کی زوجیت کی وجہ سے، رسول اللہ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے احترام ملا ہے، اور ان کی حیثیت بنی ہے، ان کا مقام بنا ہے، ان کا احترام بنا ہے. لیکن حضرت خدیجہ وہ ہستی نہیں ہے جنہوں نے رسول اللہ سے ازدواج کر کے خود ایک اپنا احترام پیدا کیا ہو، بلکہ رسول اللہ فرماتے ہیں خدیجہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے انفاق کیا ہے مجھ پر. خدیجہ نے کیا کیا انفاق کیا ہے؟ حضرت خدیجہ نے یوں نہیں کہ صرف مال انفاق کیا ہے، مال نہیں ہے فقط، مال سب سے کم ترین انفاق ہے حضرت خدیجہ کا. حضرت خدیجہ نے اپنی پوری ہستی انفاق کی ہے رسول اللہ پر، اپنا وجود انفاق کیا ہے رسول اللہ پر، اپنا پورا سراپا پیکر انفاق کیا ہے رسول اللہ پر، اپنی ہر چیز انفاق کی ہے رسول اللہ پر، اپنا چین سکون رسول اللہ پر انفاق کیا ہے، اس کو رسول اللہ پر خرچ کر دیا ہے. نظر اور نہ فقط رسول اللہ پر، یہ بھی شاید دقیق تعبیر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستہ دکھایا تھا، یعنی اللہ کی راہ میں، یوں کہیں تو زیادہ تعبیر بہتر ہے. حضرت خدیجہ بعنوان شوہر نہیں یہ ساری قربانیاں دے رہی ہیں، بلکہ بعنوان مومن، بعنوان ایمان، اللہ کی راہ پر یہ ساری قربانیاں خدا کی خاطر دے رہی ہیں. اور چونکہ خدا کا راستہ رسول اللہ کی شکل میں، رسول اللہ کی راہ میں، اور رسول اللہ کے پیغام میں اور رسول اللہ کی احکامات میں مجسم ہے، لہٰذا جو کچھ رسول اللہ فرماتے ہیں حضرت خدیجہ من و ان اس کو اجرا کرتی ہیں. حضرت خدیجہ نے انفاق کیا. آپ ازواج رسول اللہ میں بھی دیکھیں تو رسول اللہ کی ازواج نے رسول اللہ کی خدمت کی، لیکن جو رسول اللہ سے انہوں نے حاصل کیا وہ زیادہ ہے، جو رسول اللہ پہ قربان کیا وہ کم ہے. حضرت خدیجہ نے جو راہ خدا میں قربان کیا وہ زیادہ ہے. ایک تو بروقت ہے، قبل الفتح ہے. کوئی خاتون اس وقت رسول اللہ کے ساتھ ازدواج کے لیے تیار کیوں نہیں ہوئی جب رسول اللہ کی جان خطرے میں تھی، جب رسول اللہ مکہ میں سب انکار کرتے تھے، سب تکذیب کرتے تھے، سب جھٹلاتے تھے، اس وقت کیوں نہیں حاضر ہوئی؟ جب رسول اللہ مدینہ میں آ کر بعنوان حاکم مسلمین بیٹھے تو پھر رشتے خود لوگوں نے آفر کرنا شروع کیے کہ اب آپ لے لیں گے رشتے. یہ خدمت اور وہ خدمت، ان دونوں میں قرآن فرما رہا ہے کہ مساوی نہیں ہے. وہ اور مقام ہے اور یہ اور مقام ہے. کلن وعد اللہ الحسنى، البتہ جس نے جس دور میں بھی خدمت کی ہے اجر پائے گا، لیکن مساوی نہیں ہے، تساوی نہیں ہے. ان کو کبھی بھی ایک نہیں سمجھنا. حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہا کے انفاق، یہ ایک اسوہ ہے انفاق کا، کامل ترین اسوہ. اگر قرآن کے انفاق کی تفسیر کوئی سمجھنا چاہتا ہے، اس کا مجسم پیکر حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہا ہے. آج یہ اسوہ ضروری ہے تشریح ہونا. حضرت خدیجہ چاہتی تو اپنی نجی زندگی، نجی مفاد، نجی کاروبار بہت بڑھا سکتی تھیں، کیونکہ رسول اللہ کے ساتھ جو ان کو موقعیت نصیب ہو گئی.
پہلے ایک آزمائش میں رسول اللہ کو آزما بھی لیا تھا کہ یہ تجارت میں کتنے باصلاحیت ہیں، ان کی دیانت، اخلاص، خلوص، صداقت، یہ حضرت خدیجہ نے آزمایا، سنی سنائی پر اعتبار نہیں کیا، آزمایا پہلے۔ جب حضرت خدیجہ نے، چونکہ بہت پختہ تھیں، باشعور تھیں، رشد کے اعلیٰ منزل پر فائز تھیں، خام خاتون نہیں تھیں، لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو کچھ راستہ دکھاتے ہیں درست ہے، ان کی معاونت کا انہوں نے ارادہ کیا اور پھر معاونت شروع کی اور حق ادا کیا معاونت کا۔ شب وفات، جس روز یعنی 10 رمضان کو شیب ابی طالب میں جب وفات کا وقت آیا تو رسول اللہ سے تصدیق مانگی کہ مجھ سے راضی ہیں، میں نے وفاداری کی ہے، میں نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ رسول اللہ نے گواہی دی اور پھر حضرت خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ عزیزان، ایک چیز جو تجربے میں بھی ہے اور علماء بھی ذکر کرتے ہیں، عقلاء بھی ذکر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان جب تک اس کا اپنا ذاتی مفاد کسی چیز میں نہ ہو وہ اقدام نہیں کرتا، دلچسپی نہیں لیتا، ذاتی مفاد کو ترجیح میں رکھتا ہے۔ اس کے ذاتی مفاد سے بچا ہوا اور اس کے ذاتی مفاد سے چند قطرے ٹپک کر اگر اجتماعی مفاد میں چلے جاتے ہیں تو وہ حاضر ہے یہ کام کرنے کے لیے، لیکن جہاں ذاتی مفاد نہ ہو، نجی مفاد نہ ہو، وہ نہیں کرتا۔ حضرت خدیجہ نے تمام نجی زندگی انفاق کر دی رسول اللہ پر، سب کچھ انفاق کر دیا، اتنا انفاق کر دیا کہ شیب ابی طالب میں اب کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے، کچھ بھی نہیں، ایک پائی بھی نہیں بچی، اپنی بچی کے کھلانے کے لیے کچھ نہیں، ایک کھجور کا ایک دانہ تک نہیں، گٹھلی تک نہیں بچی، اور پھر اپنی ہستی ساری سراپا انفاق کر دی، وجود اپنا انفاق کر دیا۔ خوب اس لیے رسول اللہ کی نگاہوں میں یہ بی بی گران قدر ہیں۔ ازواج رسول اللہ و اصحاب رسول اللہ و دیگر جو شخصیات ہیں قابل قدر و گران قدر، انہوں نے کیا ہے، بہت کچھ کیا ہے، قبل الفتح بھی اور بعد الفتح بھی، لیکن حضرت خدیجہ جیسا انفاق کسی نے نہیں کیا ہے۔